ہم میں سے اکثر لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ تراویح میں کھڑے ہو کر کے صرف سن لینا کافی ہو گیا ہے۔ الحمدللہ بہت اچھی بات ہے، ضرور تراویح پڑھیے، بالکل پڑھیے، ضرور جائیے اور ضرور سنیے، لیکن پڑھنے سے کس نے روکا ہے بھائی؟ پڑھنے سے تو کسی نے نہیں روکا نا۔ تو قرآن کو کھول کر کے پڑھیے بھی، جتنا پڑھ سکتے ہیں، ایک سطر پڑھ سکتے ہیں، ایک آیت پڑھ سکتے ہیں، ایک صفحہ پڑھ سکتے ہیں، جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھیے، لیکن رمضان آ رہا ہے، قرآن کا مہینہ ہے، اس لیے قرآن پڑھیے۔ وہ طلباء جو یہاں موجود ہیں، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں، آپ کے پاس ابھی سے لے کر کے جب دوبارہ آپ مدرسے میں آئیں گے یا اسکول میں جائیں گے، تقریباً 6 ہفتے کا وقت گزر جائے گا۔ اس 6 ہفتے کا وقت جو گزرے گا آپ کا، بہت سی چیزیں جو آپ نے پڑھی آپ بھول جائیں گے۔ میں یہ چاہتا ہوں آپ تمام بچوں سے، جو والدین بیٹھے ہوئے ہیں، میری گزارش ہے ان سے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے ایک ایک کاپی مخصوص کر لیں، سادی کاپی خرید لیجیے آج، اور اپنے بچوں سے کہیے کہ پورا دن جو کرنا ہے کرو، ایک صفحہ ہر روز اردو کا لکھنا ہے۔ ایک صفحہ اگر انگریزی آتی ہے، چاہے جس لیول کی انگریزی آتی ہو، جس لیول کی اردو آتی ہو، جس میگزین، جو بھی میگزین آپ کے گھر میں آتی ہے، جو بھی کتاب آپ کے گھر میں آتی ہے، جو بھی کوئی بھی کتاب اردو کی، ہندی کی، انگریزی کی، جو زبان بچہ جانتا ہے اس میں ایک ایک صفحہ لکھ لے، چاہے وہ دیکھ کر کے لکھے، چاہے وہ سن کر کے لکھے، چاہے آپ بولیں اور وہ لکھے، کسی بھی طریقے سے لکھے ضرور۔ ایک چیز جو ہم لوگ نہیں کرا رہے ہیں بچوں کو، وہ ہے لکھنا۔ لکھوائیے، ٹھیک ہے نا؟ ایک صفحہ اردو کا، ایک صفحہ انگریزی کا، ایک صفحہ ہندی کا، اور ایک صفحہ جو بنانا ان کو حساب، چاہے وہ حساب 2+2 4 ہی جوڑنا کیوں نہ ہو، ایک صفحہ حساب۔ اس 6 ہفتے میں یہ کام کروانا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے بچے جب دوبارہ مدرسے میں جائیں گے، آپ کے بچے جب دوبارہ اسکول میں جائیں گے، تو ان کی صلاحیت کہیں سے کہیں ہو چکی ہوگی۔ اس کام کو ضرور کروائیے۔ رمضان کے متعلق ایک بات اور آپ سے کہنی ہے، آپ تمام لوگ، اور بہت ہی سیریس بات ہے، اس کو غور سے سنیے۔ میرے پاس لوگ آئے اور انہوں نے آ کر کے امام کی شکایت کی ہے کہ ہمارے امام بہت تیزی سے قرآن پڑھ جاتے ہیں۔ لوگوں نے یہ شکایت کی ہے کہ ہمارے امام بہت تیزی سے قرآن پڑھتے ہیں، اور 11 دن میں قرآن ختم کر دیتے ہیں، کوئی 20 دن میں قرآن ختم کر دیتے ہیں، کوئی 22 دن میں قرآن ختم کر دیتے ہیں۔ اگر آپ کے امام ایسا کر رہے ہو تو مت کرنے دیجیے۔ تراویح ہر روز پڑھنی ہے، آہستہ آہستہ۔ قرآن کلام ہے بھائی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کچھ کہہ رہے ہیں، اس کو سمجھنا ہے۔ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو سنیے، کم سے کم یعلمون تعلمون تو سمجھ میں آئے گا۔ لفظ جب آئے گا تقویٰ تو وہ تو سنائی دے گا، لفظ جب آئے گا رحمان تو سنائی دے گا، الحمد تو سنائی دے گا، اکبر تو سنائی دے گا، اللہ تو سنائی دے گا، ہے نا؟ تو جو امام 11 دن والے پڑھا رہے ہیں ان کو روک لیجیے مہربانی کر کے، ان سے کہیں نہیں بھائی پورا ہر روز ایک ایک پارہ کر کے سناؤ، سوا پارہ کر کے سناؤ فقط، اسے تیز سنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ تراویح جو 1 گھنٹے میں ختم ہو گئی۔ یہ کون سی تراویح پڑھ لیا ہے 1 گھنٹے والی؟ 1 گھنٹے میں سوا پارہ کو اچھے سے پڑھ سکتا ہے تراویح؟ نہیں ہو سکتی۔ یعنی ہم لوگ اللہ کے کلام کو سن نہیں رہے ہیں، زبردستی میں اوپر نیچے اوپر نیچے اوپر نیچے کیے ہوئے ہیں، کیونکہ کرنا ہے۔ نہیں، اللہ کا کلام ہے میرے بھائیوں، اللہ کا کلام، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کچھ کہہ رہے ہیں، اس کو ہم لوگوں کو سننا ہے، سمجھنا ہے، دل میں اتارنا ہے۔ یہ بات دوسری بات پر آ گیا۔ ہم لوگ ایسا اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ہم لوگ عربی نہیں آتی، عربی نہیں آتی۔ اچھا، ہم میں سے کچھ لوگ ابھی یہاں بوڑھے ہیں جو سمجھ رہے ہیں میری عمر گزر گئی عربی سیکھنے کی، تو میں آپ کو بتا دوں کہ دنیا میں انگریز لوگ ابھی دنیا میں ایسے بھی ہیں جو 80 سال کے ہو گئے اور ابھی انہوں نے عربی سیکھنا شروع کی ہے۔ تو ہم لوگ تو مسلمان ہیں، اور یہ زبان کس کی ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہم میں سے ہر ایک شخص ان کے لیے اپنی جان دے سکتا ہے انشاءاللہ، لیکن ہم لوگ ان کی زبان نہیں سیکھ سکتے۔ یہ کیسی محبت ہو گئی ہے؟ یہ غلط بات ہے۔ قرآن کا مہینہ آ رہا ہے، ابھی عہد کیجیے اپنے دل میں کہ ہم اس قرآن کے مہینے میں عربی سیکھنا شروع کریں گے۔ ہر روز صرف 1 لفظ عربی کا سیکھیں گے، جا کے امام صاحب کے پاس جائیں گے، کہیں گے 1 لفظ عربی کا سکھا دیجیے، صرف 1 لفظ سیکھیں گے۔ اگر آپ بوڑھے ہیں تو، اگر آپ نوجوان ہیں تو 2 گھنٹہ عربی میں دیجیے ہر روز۔ یعنی جب آپ آ جائیں گے جاب کر کے 5 بجے شام میں، 6 بجے شام میں، اس کے بعد صرف بھوک ہی لگتی ہے نا بھائی، کچھ کرنا تو ہے نہیں بیٹھ کر کے، تو عربی سیکھیے، ٹھیک ہے نا؟ 1 گھنٹہ لگائیے، آدھا گھنٹہ لگائیے، 15 منٹ لگائیے، جو بھی وقت اللہ نے آپ کو دیا ہے اس کو عربی سیکھنے میں لگائیے۔ یہ وہ زبان ہے جو آپ کو اللہ سے قریب کرنے والی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ قرآن کو اس طریقے سے سمجھ سکیں گے جس طریقے سے صحابہ کرام نے سمجھا تھا۔ اگر ایک آیت بھی سمجھ میں آ گئی نا تو پھر دل ادھر سے ادھر نہیں ہلنے والا۔ تو کوشش کیجئے کہ سمجھ میں آ جائے، سیکھنا شروع کیجئے، جب کیجئے گا تو اللہ برکت دیں گے، خوب سمجھ میں آئے گی۔
تو ایک یہ کہ تراویح کو جلدی جلدی مت پڑھیے، مہربانی کیجیے جلدی جلدی مت پڑھیے. اگر آپ کے امام صاحب تیزی تیزی پڑھ رہے ہیں تو کہیں آہستہ آہستہ پڑھاؤ بھائی، تیزی تیزی کیا پڑھا رہے ہو؟ ہم لوگ یہاں 2 گھنٹہ تراویح پڑھنے کے لیے بیٹھے ہیں. 1 پارہ پڑھاؤ، سوا پارہ پڑھاؤ 2.5 گھنٹے میں. 4 پڑھاؤ، پھر اس کے بعد ہم لوگ آرام سے بیٹھیں گے، 2 گلاس پانی پیئیں گے، 1 کپ چائے پیئیں گے. پھر 4 پڑھو، پھر 1 گلاس پانی پیئیں گے، 1 کپ چائے پیئیں گے. پھر 4 پڑھو، پھر 1 گلاس پانی پیئیں گے، 1 کپ چائے پیئیں گے. اور پانی بوتل میں لے کے جائیے، مسجد میں پانی گرائیے گا مت. بوتل میں پانی لے کے جائیے تراویح میں، گرائیے گا مت مسجد میں، ٹھیک ہے نا؟ آرام سے. یہ سب کام کیجیے. یہ مہینہ ہے جس میں تقویٰ بڑھنا چاہیے. تقوی کا مطلب کیا ہے؟ یہ محسوس ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، یہ تقویٰ ہے. یہ محسوس ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھ رہے ہیں تو تیزی تیزی نماز کیوں پڑھنا؟ سمجھنا کیوں نہیں؟ سمجھیے. امام صاحب سے کہیے کہ یہ جو آپ نے سورہ پڑھائی ہے اس کی تلخیص بیان کر دیجیے، اس کی سمری بتا دیجیے کہ کیا اس میں جو حکم آیا ہے وہ بتا دیجیے. تو 4 رکعت پڑھیے، کہیے کہ 2 منٹ میں اس کا جو بات آئی ہے اس میں وہ ہم لوگوں کو بتا دیجیے. امام صاحب بھی بہت خوش ہوں گے کہ ان کو موقع نہیں ملتا ہے، کیونکہ آپ لوگ ان سے کہہ نہیں رہے ہیں کہ ہم کو سکھاؤ. امام کا کام کیا ہے؟ سکھانا. تو ان سے کہیے کہ وہ سکھائیں تاکہ وہ سکھا سکیں. کہیے گا ہی نہیں کہیے گا؟ یہ اللہ اتنے ہلکے آواز میں انشاءاللہ. ٹھیک. الحمدللہ رب العالمین. رمضان 2 چیزوں کے لیے، ایک آپ کا تقویٰ بڑھنا چاہیے اور دوسرا اللہ کا ذکر بڑھنا چاہیے. ہم لوگ اتنی زیادہ نماز پڑھتے ہیں رمضان میں. کیوں نماز کیوں قائم کرتے ہیں؟ اللہ کے ذکر کے لیے. اللہ کے ذکر سے کیا ہونا ہے؟ اللہ کے ذکر سے یہ ہونا ہے کہ اللہ کا تقویٰ بڑھنا ہے. اور رمضان ہے مہینہ تقوی کے لیے. تو بھوک لگی ہوئی ہے، آپ جا کے کھا سکتے ہیں. نہیں کھا رہے ہیں کیوں؟ کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے. بھوک پیاس لگی ہوئی ہے، پی سکتے ہیں. نہیں پی پا رہے کیوں؟ کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے. تو تقویٰ بھی بڑھنا چاہیے اور اللہ کا ذکر بھی بڑھنا چاہیے. اب آخری بات، ہم میں سے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چھوٹے بچوں کو روزہ نہیں رکھوانا چاہیے. بالکل غلط بات ہے. چھوٹے بچوں کو 1 دن میں 2 روزہ رکھوانا چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ دن کا کھانا ان کے لیے افطار ہے. چھوٹے بچے ہیں نا، ان کو ترغیب دیجیے روزہ رکھنے کی. ان کو بتائیے کہ ان کے لیے اسپیشل پروویژن ہے، دن کا کھانا ان کے لیے افطار ہے، تاکہ ان کا حوصلہ بڑھے انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ تو اس کام کو ضرور کیجیے تاکہ بچپن سے عادت لگے، بچے رمضان سے محبت کر سکیں. ہاں ایک اور آخری بات، میں نے آخری بات کہہ دی، ایک بات کہنا بہت ضروری ہے. رمضان کھانے کا مہینہ نہیں ہے. آپ کی بیوی، آپ کی ماں، آپ کی بہن، آپ نے تو روزہ رکھ لیا، آپ تو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ جاب پہ چلے گئے ہیں، اور اس بیچاری نے بھی روزہ رکھا ہوا ہے. وہ آپ کی ماں بھی ہے، آپ کی بہنیں بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، انہوں نے بھی روزہ رکھا ہوا ہے. اور وہ صبح سے لے کے رات تک بریانی بھی بن رہی ہے، اور اس کے بعد وہ قورمہ بھی بن رہا ہے، اور پھلوڑی بھی بن رہی ہے، اور چنا بھی بن رہا ہے، اور دال بھی بن رہا ہے. کیا کیا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اتنا کھانے کی ضرورت نہیں ہے رمضان میں. رمضان کم کھانے کے لیے بنایا گیا ہے. رمضان کم کھانے کو ویسٹ کرنے کے لیے بنایا گیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ رمضان میں جب افطار کھولتے ہیں، ایک غلطی ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ پانی کا پورا 1 گلاس پیتے ہیں. یاد رکھیے خالی پیٹ میں پانی کا پچانا بہت مشکل کام ہے. آپ لوگوں کو غالباً یہ بات پتہ نہیں ہوگی. پانی کا پچانا بہت مشکل کام ہے. اس لیے اس رمضان میں اس کو کر کے دیکھیے کہ 2 گھونٹ پانی چھوٹا چھوٹا لیجئے، 2 کھجور کھائیے، پھر آدھا گلاس پانی پیجئے، اور بس یہ ہے افطار ختم. اس کے بعد آپ کو کھانا کھانا ہے، اور کھانے میں صرف 1 روٹی کھانی ہے. کھانے میں صرف 1 روٹی کھانی ہے، اور سحری صرف 1 روٹی کرنی ہے. میں نے کیا ہوا ہے اس لیے بتا رہا ہوں، میں نے کیا ہوا ہے اس لیے بتا رہا ہوں، بغیر کیے نہیں بتا رہا ہوں، کیا ہوا ہے اس لیے بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ کر کے دیکھیے. 3 دن کے بعد آپ کی بھوک بھی ختم ہو جانی ہے، آپ کو لگنا بھی نہیں ہے کہ بھوک لگی ہوئی، اور آپ کی انرجی کہیں زیادہ ہو جائے گی. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کھانا کھا کر کے انرجی آ رہی ہے، اصل میں اس کا الٹا ہے. رمضان میں آپ جو میں کہہ رہا ہوں اس کو کر کے دیکھیے. صرف 3 دن آپ کو برداشت کرنا ہے.